دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے احمدیوں کی یہ قربانیاں جو ہیں، میں سمجھتا ہوں یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ، ہر جگہ یہ قربانی کے نظارے نظر آتے ہیں جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی یہ لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ بس جب تک ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے یہ کوشش جاری رکھیں گے، کوئی دشمن ہمارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ازدیاد ایمان کے لیے آج کل کی قربانیوں کے بھی چند واقعات میں پیش کرتا ہوں۔ یہ پہلا میں نے انڈیا کے ناظم مال صاحب کی وقف عید کی رپورٹ سے لیا ہے۔ کہتے ہیں خاکسار اور انسپکٹر وقف عید کے دورے پر گئے جماعت کو کیرالہ میں بجٹ بنانے کے سلسلے میں جب پہنچے تو ایک مخلص دوست سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے ابھی فرنیچر کا کاروبار شروع کیا نیا، میرے نئے سال کا وعدہ وقف عید 4 لاکھ روپے لکھ لیں، اس کے علاوہ اس بزنس سے جو بھی مجھے منافع ہوگا علاوہ اور چندوں کے، اس کا 10% بھی چندہ وقف عید مزید ادا کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ان کا نیا بزنس چل پڑا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی تھی کہ روز کی کمائی سے چندہ جات کا جتنے بھی چندے ہیں ان کا الگ حساب نکال کر رکھ لیں، اور سال بھر کا جب حساب کیا گیا تو 5.5 لاکھ روپیہ وقف عید کا نکلا جو انہوں نے ادا کر دیا، اور آئندہ سال کے لیے کہا کہ آئندہ سال میں 10% کے بجائے 25% منافع کا جو ہے وہ چندوں میں ادا کروں گا۔ پھر انڈیا سے ہی انسپکٹر صاحب بیان کرتے ہیں وقف عید کے کہ مارچ 2011 میں خاکسار جماعت احمدیہ بتھاری تشخیص بجٹ وقف عید کے لیے پہنچا، جہاں ایک خاتون کو جب تحریک کی تو اور احمدی اور مسلمان مستورات کی جانی اور مالی قربانیوں کے بارے میں واقعات سنائے، تو انہوں نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ کے برابر وعدہ لکھوا دیا، اور معمولی ٹیچر تھیں، وہ ویسی خاص آمدنی بھی نہیں تھی کہ گزارا بہت اچھا ہوتا ہو، اور 5,000 روپے ان کی تنخواہ تھی جو انہوں نے لکھوائی۔ کہتے ہیں میں پھر دوسری جگہ پہنچا جہاں ان کے والد رہتے تھے، اس خاتون کے، وہ صدر جماعت بھی تھے، تو ان کو بتایا کہ آپ کی بیٹی نے بڑی قربانی کی ہے۔ اس پہ وہ خوشی سے رو پڑے اور اپنی بیٹی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تمہاری بہن نے یہ قربانی دی ہے، تم مجھ سے بڑی ہو، تم کیا کہتی ہو؟ تو اس نے فوراً اس وعدے پر 1,000 روپے بڑھا کے اپنا وعدہ لکھوا دیا کہ میں بڑی ہوں اس لیے زیادہ دوں گی۔ پھر دیکھیں چند سال پہلے جو احمدیت میں شامل ہوئے لوگ، ان کے اخلاص اور قربانی کے جذبے کا کیا حال ہے۔ امیر صاحب مالی بیان کرتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک دوست یونین کونسل میں کام کرتے ہیں، تراورے صاحب، موصوف چندوں میں باقاعدہ ہیں اور مالی قربانی میں پیش رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مردم شماری کے کام کے لیے ایک 32 افراد پر مشتمل ٹیم بنائی گئی اور کہا گیا کہ 1 مہینہ مسلسل کام کرنا ہے اور 1 دن بھی چھٹی نہیں کرنی۔ اس کے عوض 1 لاکھ فرانک صیفہ بطور اجرت کا ملے گا ہر ایک کو، جو بھی ٹیم تھی ہر ایک کو اس میں سے 1 لاکھ فرانک صیفہ ملے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم نے معاہدہ کر لیا، ابھی دن ختم ہونے میں کام میں 6 دن باقی تھے کہ ان کی فانا ریجن کا اجتماع آ گیا، جلسہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سوچا کہ جماعت سے معذرت کر لیتا ہوں اور جلسے میں شامل نہیں ہوتا، لیکن پھر میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میں نے بہرحال جماعتی کام کو فوقیت دینی ہے، میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے، خدا کا کام اول ہے، اگر 1 لاکھ نہیں ملتا تو نہ ملے۔ چنانچہ کہتے میں کام چھوڑ کے جلسے پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ باقی ساتھی مجھے بڑی ملامت کرنے لگے کہ کیوں پیسے ضائع کر کے جا رہے ہو۔
کہتے ہیں جب میں جلسے سے فارغ ہو کر ایک ہفتے بعد واپس آیا تو علاقے کی میئر نے کہا کہ تم معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلے گئے تھے، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ تم خدا کی خاطر گئے ہو، لہذا تمہارے لیے میں نے علیحدہ سے 1 لاکھ صفہ رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے لے لو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نائب میئر نے بلایا جو کام کا نگران تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ گو تم چلے گئے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ تمہیں رقم ملنی چاہیے، اس نے بھی 1 لاکھ صفہ دے دیا کہ یہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ پھر اکاؤنٹس کے انچارج نے بھی دفتر بلایا اور اس نے بھی ان کو 1 لاکھ صفہ دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ تم موجود نہ تھے اس لیے میں نے تمہارے لیے 1 لاکھ صفہ علیحدہ رکھ لیا تھا، تو یہ لے لو، اور لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ ہر تینوں نے یہی کہا کہ بتانا نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب دیگر ساتھیوں سے پوچھا تو ہر ایک کے پیسوں میں کچھ نہ کچھ کٹوتی ہوئی تھی کسی نہ کسی وجہ سے، اور کسی ایک کو بھی پورا 1 لاکھ فرانک صفہ نہیں ملا تھا، جبکہ مجھے 3 لاکھ فرانک صفہ مل گئے، اور یہ محض دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے نتیجہ میں تھا۔ انہوں نے اسی وقت 20,000 فرانک چندہ بھی اس میں سے نکال کے دے دیا۔ پھر گیمبیا کی بھی ایک اور مثال ہے۔ امیر صاحب لکھتے ہیں ایک دن ایک دوست کوتو تراولے صاحب میرے دفتر آئے اور کہا کہ وہ 1,000 ڈلاسی چندہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں پر ادھار رکھ سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ پر ادھار نہیں رکھ سکتا۔ یہ دوست اپنی ذات میں غریب اور محتاج ہیں اور اپنے خاندان کو بہت مشکل سے سنبھالتے ہیں، لیکن مالی قربانی کرنے میں ہمیشہ نظام کی اطاعت کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصے بعد بتایا کہ جب انہوں نے 1,000 ڈلاسی چندہ ادا کیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو اس سے زیادہ رقم کہیں سے مل گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جائے خدا تعالیٰ اس کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر فضل فرماتا ہے۔ بس یہ ہے ذاتی محبت پر، ذاتی خواہشات پر اللہ تعالیٰ کو ترجیح دینا۔ سیرا لیون کی ایک ذکر ہے، یہ چند ذکر میں نے مختلف ملکوں سے لیے ہیں، بے شمار ذکر رپورٹوں میں آتے ہیں۔ مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں مکینی کے کہ کمارا صاحب مخلص احمدی ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں۔ جب طریق عزیز کے چندے کی وصولی کے لیے ان کے گاؤں گیا تو پتہ چلا کہ ان کا کچھ بقایا تھا اور سال بھی ختم ہونے کو تھا۔ جب ان کے گھر گیا تو گھر کی حالت کا اندازہ لگائیں، یہاں بیٹھ کے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اس وقت صرف 20 کپ چاول خریدنے کے لیے رقم ہے تاکہ کل شام تک گھر میں کھانے کا انتظام کیا جا سکے۔ یہ جو جتنی رقم ہے وہ اتنی ہے کہ کل شام تک صرف ایک دن کی اور میرے پاس گھر والوں کے لیے کھانے کے خرچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی امید بھی نہیں رقم آنے کی، لیکن میں یہ رقم اپنا بقایا ادا کرنے کے لیے پیش کرتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور میں نے بیوی بچوں کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کھانے کا انتظام کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات ان کی ایک بہن نے دوسرے گاؤں سے 1 بوری چاولوں کی بطور تحفہ بھجوا دی اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انتظام فرمایا۔ آئیوری کوسٹ کے مبلغ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوبوائے خادم ہارون صاحب جو کہ ساندرا شہر میں انڈوں کی تجارت کرتے ہیں، ان کو جب مقامی معلم نے تربیتی سینٹر میں جا کر تربیت حاصل کرنے کی ترغیب دی تو یہ فوراً تیار ہو گئے اور اپنے ایک اور ساتھی کے ہمراہ ابنگرو میں واقع تربیتی سینٹر میں پہنچ گئے اور 3 ماہ کا کورس کیا اور احمدیت سے متعلق اپنی معلومات کو وسیع کیا، اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ کے کام جا رہا ہوں، تجارت کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے ایک چھوٹے بھائی کے سپرد کر گئے کہ اللہ، اور یہ امید تھی اور توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خراب نہ ہونے دے گا۔ 3 ماہ کا کورس مکمل کرنے کے بعد جب واپس لوٹے ہیں تو کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ ایک غیر معمولی منافع تھا جو ان کو ہوا اس عرصے میں، جو ان کے ہوتے ہوئے بھی کبھی ان کو نہیں ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنا چندہ 500 سے بڑھا کر 1,000 فرانک کر دیا۔
اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈالی تو اور بڑھا دیا چندہ، اور اب یہ اللہ کے فضل سے 4000 فرانک ہر ماہ چندہ ادا کرتے ہیں۔ تحریک عید وقف عید کے چندوں میں نہ صرف خوش شامل ہوتے ہیں بلکہ اپنے مرحوم والدین جو شاید احمدی نہیں بھی تھے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہاں، نہ وہ بھائی ہیں، والدین تو بہرحال احمدی نہیں ہوں گے، ان کی طرف سے بھی دے دیتے ہیں۔ امیر صاحب بکینا فاسو بیان کرتے ہیں، بوبو شہر کے ایک نوبائے دوست ترابر سلمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خطبہ جمعہ میں وقف عید کی اہمیت کے بارے میں سنا تو میں ساری رات سو نہ سکا کہ جماعت اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہے اور ہم اس میں بھرپور حصہ نہیں لے رہے۔ چنانچہ اگلے دن 4500 فرانک صیفہ چندہ وقف عید ادا کر کے گئے، مگر اگلی رات پھر بڑی بے چینی میں کاٹی۔ پھر اگلی صبح مشن ہاؤس میں آئے، پھر 4500 فرانک ادا کیا اور کہنے لگے اب میں کچھ پرسکون ہوں۔ سوئٹزرلینڈ کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ہمارے ایک افریقن احمدی دوست جن کا تعلق نائجیریا سے ہے، ادریس صاحب، ایک انٹرنیشنل ادارے میں ملازم ہیں۔ جب یہ سوئٹزرلینڈ آئے تو انہوں نے یکمشت 9000 فرانک مسجد کے اکاؤنٹ میں بھجوائے اور ساتھ ہی نام کے ساتھ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیا۔ کہتے ہیں میں نے ان سے مجھے لگا کہ یہ کوئی نیا نام ہے، بڑی حیرانی تھی کون ہے یہ، تو فون پہ رابطہ جب کیا تو پھر ان پوچھا آپ نے اتنی بڑی رقم